جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی نشریات اور سلسلہ ہے علم و آگاہی. ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سیگمنٹ جو الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے اور آج اس میں جو ہے وہ تقریری مقابلے کا انعقاد کیا گیا ہے, یعنی اسپیچ کمپٹیشن جو ہے اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے. ناظرین ہمارے ساتھ جو گیسٹس موجود ہیں, جو مہمانان گرامی موجود ہیں, ان کا آپ سے تعارف کرانا چاہوں گا. راحلہ خیری صاحبہ ماسٹر ٹرینر ہیں الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ اور پرنسپل ہیں نیو سینچری اسکولنگ سسٹم اور نیو سینچریز کاسا. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. راحلہ خیری صاحبہ لاسٹ ٹائم بھی آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں, بڑی مفید گفتگو فرماتی تھیں. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں ان کا تعارف آپ سے کرانا چاہوں گا. انفارمیشن سیکرٹری ہیں ڈسٹرکٹ کیماڑی الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ اور ڈائریکٹر ہیں دار ارقم اسکول کے عبدالقیوم عامر صاحب. السلام علیکم. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں وہ ڈائریکٹر ہیں مائی اسکول کے کورنگی کراچی کے جناب فہد ابڑو صاحب. السلام علیکم. خیریت سے آپ فرسٹ کلاس ہیں. ناظرین چونکہ یہ تقریری مقابلہ ہے اور اس میں باقاعدہ ججز کی ضرورت ہوتی ہے, منصفین کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ فیصلہ کر سکیں کس نے بہتر تقریر کی ہے, تو ہمارے دو منصفین ہیں. ہمارے پہلے منصف جو ہیں وہ NED گریجویٹ ہیں, سینئر اسپیکر ہیں اور ونر ہیں, مختلف ٹی وی چینلز پہ اسپیکر لیڈنگ اسپیکر بنتے ہیں. شاہ نہال ہمارے ساتھ موجود. السلام علیکم. شاہ نہال خوش آمدید کہتے ہیں. خیریت سے آپ فرسٹ کلاس ہیں. اور ناظرین اس کے علاوہ ہمارے جو دوسرے جج ہیں وہ ماسٹر ٹرینر ہیں ان پارلیمنٹری ڈیبیٹس اینڈ ونر آف ہنڈریڈز آف آل پاکستان کمپٹیشن. ماشاءاللہ سینکڑوں انعامات جیت چکے ہیں یہ آل پاکستان. ہمارے ساتھ موجود ہیں نعمان علی صدیقی. السلام علیکم. خیریت سے نعمان فرسٹ کلاس ہیں. الحمدللہ. جی ناظرین مختصر گفتگو کریں گے اس لیے کہ وقت محدود ہے. اس کے بعد تقریروں کی جانب جائیں گے, اپنے پارٹیسپینٹس کو بلائیں گے. راحلہ خیری ہمارے ساتھ موجود ہیں. راحلہ خیری صاحبہ کیا سمجھتے ہیں آپ بچوں کی جو تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ گھر کا جو تربیت کا حصہ ہوتا ہے, کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ والدین کا بہت اہم کردار ہوتا ہے بچوں کی تربیت میں, اور آج کل جو میں نے دیکھا ہے وہ والدین جو ہیں وہ اس تربیت سے تھوڑا سا غافل ہو رہے ہیں. میجورٹی جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر بات پہ اگر بچوں کو نہیں کہا جائے گا تو پھر وہ جو سیریس والا نہیں ہے وہ سمجھ نہیں پاتے, کیونکہ آپ ان باتوں پہ بھی نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں جو کہ نہیں کہنے کی باتیں نہیں ہوتی. تو ہمیں جو والدین ہیں ان کو تھوڑا سا بچوں کی تربیت کے حوالے سے تھوڑا سا ان کو سوچنا چاہیے, اور پک اینڈ چوز کر کے آپ اگر باتوں سے منع کریں گے تو بچے آپ کی بات سنیں گے بھی اور میرے خیال میں رسپونڈ بھی سمجھیں گے بھی. اور میں اساتذہ کے احترام کے حوالے سے ضرور اس پلیٹ فارم پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ اساتذہ کا احترام جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور یہ چیز جو ہے وہ بچوں کو والدین سے ہی ملتی ہے. اسکول تو کرتے ہی ہے جو کرنا ہوتا ہے اسے, لیکن زیادہ جو ہے وہ والدین بچوں کو گائیڈ کریں کہ اساتذہ کا احترام اور اساتذہ تربیت, اور اگر سکھائیں گے اچھی گھر کی تربیت ہوگی تو وہ اساتذہ کا احترام کریں گے, اسکول کا بھی احترام کریں گے. جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے. عبدالقیوم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عبدالقیوم عامر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کیماڑی ڈسٹرکٹ میں الائنس کے کیا کیا ایکٹیویٹیز رہتی ہیں, کس طریقے سے اسکولز کو اور بچوں کو انگیج کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو اسکولوں کا ایک نیٹ ورک ہے جو جن کو آپس میں مربوط کیا جائے کہ ایک دوسرے کے اسکول کی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کیا جا سکے, اور پھر جو پوٹینشیل ٹیلنٹ ہے بچوں کے اندر ان کو اجاگر کیا جا سکے, اور پھر بچوں کو اس جو ایک سینٹنس ہے نا تھنک آؤٹ آف دا باکس, بچوں کو اس مخصوص ماحول سے, اس چار دیواری سے نکال کے کھلی فضا میں دوسرے کمپٹیشنز میں دوسرے مقابلوں میں لے کے آیا جائے جہاں سے ان کو ایکسپوجر مل سکے. یہ الائنس کا ایک کام ہے, اور الائنس اسکولوں میں بچوں کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز کا انعقاد کرتی ہے, جیسے کہ کیریئر کاؤنسلنگ ہو گئی, ٹریننگز ہو گئی, اور نہ صرف بچوں کی کیریئر کاؤنسلنگ بلکہ جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے پراپر ٹریننگز کا انعقاد کیا جاتا ہے. اور پھر میں راحلہ خیری صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بچوں کی تربیت کا جو سلسلہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کو ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا. اب اگر ہم بچوں کو بہت اچھی تحریر, بہت ادب و آداب والی تحریر لکھ کے دے دیں کہ آپ نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. ان کے سامنے تو اگر ہم رول ماڈل بنیں گے, ان کے پیرنٹس اور ان کے ٹیچرز دونوں, یہ دونوں بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں کہ پیرنٹس اور ٹیچرز دونوں
ایک اچھا رول ماڈل ثابت ہوں تو بچے خود بخود اڈاپٹ کر لیں گے, خود اڈاپٹ کر کے ان کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا پڑے گا بلکہ ان کو موٹیویٹ بائی سیلف موٹیویٹ ہو جائیں گے. ٹھیک فرمایا آپ نے عبدالقیوم عامر صاحب. فہد ابڑو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. فہد ابڑو صاحب کیا کہتے ہیں, مائی اسکول کے آپ ڈائریکٹر ہیں, کیا خاص بچوں کو اقدار اور تربیت دی جاتی ہے آپ کے اسکول میں؟ سب سے پہلے شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ کے مشکور ہیں, میٹرو چینل کے مشکور ہیں, اور اوبیسلی الائنس آف پرائیویٹ اسکولس کے, جنہوں نے یہ اپرچونیٹی پرووائڈ کی ہے ہمارے جیسے اسکولس کو کہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے بچے جو اپنی صلاحیتوں کو دکھا پائیں. اچھا, ایز فار ایز یور کوشچن از کنسرن, تو دیکھیں ہمارے اسکول میں بھی خاص طور پہ جس طریقے سے نارمل اسکولس میں ایک تو کورس کو لے کر سلیبس بنا اور اس کے اوپر ٹیچرز سے وہ ورکنگ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ بچوں کی جو تربیت کا جو سیکشن ہے جو کہ ان کو, ہاں بالکل, جو کہ پریکٹیکل لائف میں انہوں نے آگے جا کے اپنانی یہ ساری چیزیں, اور کس طرف کس فیلڈ کو لے کر چلنا ہے انہوں نے, اور کس طریقے سے آگے کے ان کے معاملات سارے چلنے ہیں, ان ساری چیزوں پہ جو ہے نا وہ فوکس کیا جاتا ہے الحمدللہ. تو اس میں اوبویسلی ٹیچرز بھی ساتھ ہوتے ہیں اور جو بھی ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں ہر طریقے سے سپورٹ کیا تھا بچوں کو. اچھا چلیں ٹھیک ہے, ہم اپنے کیونکہ وقت محدود ہے, ہم تقریری مقابلے کا اپنے آغاز کرنا چاہیں گے. لائبہ اسد دار ارقم اسکول مسکن کیمپس کراچی. لائبہ بیٹا تشریف لائیے, بہت دیر سے ہی بچی محنت کر رہی ہے اور امید کرتے ہیں کہ آج ایک اچھی تقریر یہاں سنا کے جائیں گی. بیٹا آ جائیے. ہاں اب مائک اپنے ہاں حساب سے کر لیجیے, تھوڑے سے نیچے کر لیجیے مائک, تھوڑا سا بس. جی صلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے, بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے, پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے. بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو, بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو, تحفے میں گنہگاروں کو رمضان دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام لائبہ اسد ہے اور میں دار ارقم اسکول مسکن کیمپس کی طالبہ ہوں. آج میری تقریر کا عنوان ہے رمضان المبارک, ایک بابرکت مہینہ. جناب صدر, آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر میں اگر روز و شب بھی بات کروں تو کم ہوگا. رمضان المبارک, اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو اپنی طرف خاص نسبت فرمائی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان شہر اللہ ہے, یعنی رمضان اللہ کا مہینہ ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس مہینے سے خصوصی تعلق ہے, جس کی وجہ سے یہ مہینہ دوسرے مہینوں سے ممتاز اور جدا ہے. رمضان کی آمد سے کسی کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ رمضان کس موسم میں آ رہا ہے, کیونکہ روزے دار روزہ نہیں رکھتا بلکہ اللہ تعالیٰ روزہ رکھواتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی یہی حوصلہ دیتا ہے کہ اس گرم تپتی جلتی دوپہر میں بنا پرواہ کیے انسان روزہ رکھے, اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا کے صبر اور شکر کا نظریہ پیش کرے. فرق نہیں پڑتا کسی موسم کا رمضان کے آگے, فرق نہیں پڑتا کسی موسم کا رمضان کے آگے, ہار جائے گی یہ گرمی بھی روزے داروں کے ایمان کے آگے. اس ماہ سے خصوصی تعلق سے مراد اللہ تعالیٰ کی تجلیات اس ماہ مبارک میں اس درجہ نازل ہوتی ہیں گویا موسیقار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں. رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں. اس کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اس کا تیسرا حصہ دوزخ کی آگ سے نجات کا ہے. رمضان مبارک تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا, جو بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے, جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں بھیجی گئیں اور جو حق اور باطل کے درمیان کے فرق کو واضح کر دیتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے, ایک آیت میں ہے کہ جنت کے دروازے, اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں. فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار سے, فرشتے کہہ رہے ہیں پروردگار سے, سورج کا شکست کھا گیا ہے روزے دار سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹا حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ جنت کے 8 دروازے
دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس میں صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ دنیا جس بھوک کو پیاس سے ڈرتی ہے، دنیا جس بھوک کو پیاس سے ڈرتی ہے، میرے رب نے اس کو عبادت بنایا ہے۔ رمضان تو وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ایک فرض کا ثواب بڑھ کر 70 فرضوں کے برابر اور ایک نفل کا ثواب بڑھ کر ایک فرض کے برابر جتنا عطا ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے بے پناہ، آپ کا وقت پورا ہو گیا، جزاک اللہ۔ جی 4 منٹ سے اوپر ہو گیا۔ جی تشریف رکھیں، اور اب ہم دعوت دینا چاہیں گے، یہ تھی لائبہ اسد دار ارقم اسکول سے، 4 منٹ سے اوپر ان کو ٹائم دیا گیا، 4.25 منٹ۔ اچھا، اب ہم عائشہ صدیقی کو یہاں بلانا چاہیں گے۔ عائشہ صدیقی، مائی اسکول، سیکٹر ڈی، کورنگی، کراچی سے ان کا تعلق ہے۔ عائشہ صدیقی آئیے۔ جی نحمده ونصلي على رسوله الكريم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پر آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو رمضان دیتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج کی میری تقریر کا عنوان شان رمضان۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ کرم میں اپنے بندوں پر رحمت اور بخشش نچھاور کر ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ رمضان شہر اللہ، یعنی کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور یہی بات رمضان کو باقی مہینوں سے جدا اور ممتاز کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب رمضان کی پہلی رات شروع ہوتی ہے، تمام شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا۔ جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر ان کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی بھلائی کا طلبگار تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جا، اگر ہے کوئی بھلائی کا طلبگار تو اللہ کی طرف متوجہ ہو جا، اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، اے برائی کا ارادہ رکھنے والے، باز آ جا، باز آ جا، کیونکہ اس ماہ کرم میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ کیا پتہ تو بھی ان میں شامل ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کریں اور اس ماہ کرم میں اچھی باتیں کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان جنت الفردوس کے 8 دروازے ہیں، جس کا ایک دروازہ ریان ہے، اور اس میں سے صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ روزہ صحت سے نہیں رکھا جاتا، روزہ صحت سے نہیں رکھا جاتا، روزہ نیت سے رکھا جاتا ہے۔ روزہ نیت سے رکھا جاتا ہے۔ مانگ لو مانگ لو، جو بھی چاہو مانگ لو مانگ لو۔ سستی ہے مغفرت اس ماہ میں، سستی ہے مغفرت اس ماہ میں، کیونکہ رحمت برستی ہے رمضان میں۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عائشہ صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھیں اور انہوں نے تقریر پیش کی، اور اب ناظرین ہم دعوت دینا چاہیں گے محمد، بلکہ میں ان کا پورا نام پڑھنا چاہوں گا، جو ہماری تیسرے پارٹیسپینٹ ہیں، یہ محمد ہیں، دار ارقم اسکول شیرشاہ کیمپس سے ان کا تعلق ہے۔ محمد بیٹا آئیے، تشریف لائیے، یہ ننھے ہمارے ساتھی ہیں، آئیے، مائک نیچے کر لیجیے تھوڑا سا، یس جی۔ پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کے نام سے تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت زبردست۔ معزز اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ جناب صدر، جناب صدر، عنوان کیا ہے تقریر کا؟ قرارداد پاکستان 23 مارچ کو پیش کی گئی۔ جناب صدر، اگر پاکستان کو ایک جسم تصور کر لیا جائے تو اس میں گردش کرنے والے لہو کی صدا بن کر آج وقت کے ایوانوں میں کھڑا ہوں، صدائے وقت بلند کرنے آیا ہوں۔ اگر الفاظ کے قیود کا جامہ پہنایا جائے تو میرا آج کا موضوع قرارداد پاکستان ہے۔ واہ۔ دلیل صبح
روشن ہے ستاروں کی تنک تابی دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی افق سے آفتاب ابھر گیا دورے گراں خوابی. واہ واہ واہ. جناب صدر اگر میں قرار داتے پاکستان کو روح پاکستان کہوں تو یہ غلط نہیں. نہ ہوگا. یہ وہ جذبہ تھا جس نے مسلمانوں کو بیدار کیا. یہ وہ عزم تھا. یہ وہ سبق تھا جو تحریک پاکستان کا سبق تھا. ٹھیک. جناب صدر 23/5/1940 کو منٹو پارک میں جو پیش کی گئی. نہیں آ رہا ہے کچھ؟ کس نے پیش کی تھی قرارداد پاکستان؟ کوئی دعا پڑھ رہے ہو بیٹا یا تقریر یاد کر رہے ہو؟ ہے پیپر ہے؟ جی ہاں نکالو بیٹا جیب سے نکالو دیکھ کے پڑھو. کوئی ہاں نکالو شاباش. جی آگے کہاں تک سنا دیے؟ اب آگے چلیے. گھبرانے کی ضرورت نہیں بیٹا پیپر پوائنٹ سامنے رکھا کرو اگر کبھی ایسا مسئلہ ہو تو. ہاں آپ اچھا بول رہے ہو سارا کچھ کر رہے ہو کوئی ایسی بات نہیں. بی کانفیڈنٹ گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں. بہت جناب صدر لفظ قوت گوبائی کا احساس ہوتا ہے جو انسان کو سراپائے کرن بنا دیتا ہے. واہ. حقوق کا شعور عطا کرتا ہے نظریات کو اجاگر اور محنت کو بیدار کرتا ہے. بہت زبردست. جناب علی جب یہ جذبہ انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتے ہیں تو تاریخیں جنم لیتی ہیں. ٹھیک. میدان سجتے ہیں تلواریں کھنکتی ہیں جذبے لڑتے ہیں نظریات ٹکراتے ہیں اور پھر ذوق کے غلام تخت با تخت عہد ظلمت تمام ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا کافی ہے. جزاک اللہ. ٹھیک ہے آپ کا مخرج بہت اچھا ہے. آپ جس طریقے سے علوم اور مطلب جتنے بھی وہ نا ہے علی سب بڑا زبردست طریقے سے بول رہے تھے. عربی بہت اچھی ہے. بہرحال ہمارے ججز ہمارے ساتھ موجود ہیں. شان حال کیا کہتے ہیں؟ ویسے تو خیر صاف نظر آ رہا ہے جو مقابلہ ہے جی اس طریقے سے کیونکہ دو پارٹیسپینٹس تو بھول گئے تقریر. اچھا اور تھوڑی سی یہ جو ہوٹنگ ہوتی ہے یا ان کو کنفیوز کرنا یہ پارٹ آف دا ٹریننگ ہے. آپ بھی ماشاءاللہ جب تقریری مقابلوں میں جاتے ہوں گے تو آپ پہ ہوٹنگ بھی ہوتی ہوگی. ابھی اور پارلیمان کا اجلاس چل رہا ہے نا وہاں تقریر جب ہوتی ہے تو اصل جو فن ہے وہ یہی ہے کہ اس ہوٹنگ کو برداشت کرتے ہوئے اس ہوٹنگ میں کوئی چیز بھولنا نہیں. اگر آپ وہ کراؤڈ دیکھ کے بھولنے لگ گئے تو پھر ٹریننگ نہیں ہو پاتی. لیکن ماشاءاللہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول سندھ کا یہ خاصہ ہے بچوں کو جس طرح ٹرینڈ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے. جی مجھے بتائیے گا تو تیسرے نمبر پہ کون سا ہے؟ یہی بچہ ہے جو ابھی آگے اسپیچ کر کے گیا تیسرے نمبر پہ یا دوسرے نمبر پہ؟ ایک دفعہ مجھے صرف یہ بتاتے ہیں جو رولز اینڈ ریگولیشن تھے اس میں کیا یہ مینشن تھا کہ پیپر ریڈنگ الاؤڈ ہے یا نہیں؟ دیکھیں پیپر ریڈنگ الاؤڈ نہیں تھی. ٹھیک ہے پیپر بالکل ٹپیکل پیپر ریڈنگ کسی مقابلے میں الاؤڈ نہیں ہوتی. ہاں بھولنے کی صورت میں ہنٹس دیکھے جا سکتے ہیں. ہاں میں نے صرف اسی لیے پوچھا کیونکہ اگر نہیں لکھا تو پھر وہ ایک الگ فیصلہ ہوتا. تو جی 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 اب بتائیں مجھے. ہماری جو تھرڈ پوزیشن ہے آج کے مقابلے میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو جو ہے دل برداشتہ نہیں ہوئیے گا جو بھی سارے بچے ہیں پارٹ آف لائف ہے یہ تو فیلیئرز ایک چیز ہوتی ہے زندگی میں. تھرڈ پوزیشن آج کے جو آخری مقرر تھے ہمارے پاس محمد آپ ہیں. محمد آئے آ جائیں محمد آپ تشریف لائیے. تھرڈ پوزیشن آپ کی ہے. میں راحیلہ خیری صاحبہ مائک نکال دیجیے گا تاکہ پرابلم نہ ہو. اور جی آپ کو گفٹ دیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ تھرڈ پرائز ہے. یہ شیلڈ ہے. راحیلہ خیری صاحبہ ان کو یہ دے دیجیے اور ساتھ ساتھ یہ ان کو گفٹ ہیمپر دیا جا رہا ہے سپر موٹر سائیکل کی جانب سے. جی جی تالیاں میں. یہ محمد کا یہ سرٹیفکیٹ ہے. اس میں سے تو کوئی گفٹ نہیں دینا تو مجھے بتا دیجیے آپ. یہ والے تو گفٹ نہیں دینے نا. اچھا ٹھیک ہے بیٹا محمد تشریف رکھیں. ٹھیک جی مجھے بتائیں سیکنڈ پرائز تو اب سیکنڈ پہ رہ جاتی ہیں عائشہ صدیقی. نہیں رولز اور قواعد و ضوابط کے مطابق جو ہے پیپر ریڈنگ چونکہ الاؤڈ نہیں ہے اسی لیے سیکنڈ پوزیشن اب لائبہ کو جو فرسٹ اسپیکر تھیں لائبہ تشریف لائیے. بہت مبارک ہو جی. بہت مبارک ہو. لائبہ کو دی جا رہی ہے سیکنڈ پوزیشن کا انعام اور شیلڈ. یہ لیجیے
ادھر آئیے بیٹا, ادھر آئیے, میڈم سے لیجیے شیلڈ, یہ لیجیے. لائبہ اسد سیکنڈ پوزیشن حاصل کی انہوں نے آج کے اس تقریری مقابلے میں, اور ساتھ ساتھ یہ سرٹیفکیٹ بھی ان کو دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اوکے بیٹا تشریف رکھیے. اور فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے عائشہ صدیقی نے. عائشہ تشریف لائیے بیٹا, ہاں آئیے. عائشہ صدیق, اوکے عائشہ صدیق. اچھا, عائشہ کی ایک بات تھی کہ عائشہ کی وائس ماڈولیشن بہت اچھی تھی. ہاں ہاں, اس پہ انشاءاللہ سے آپ زیادہ ورک کریں تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. اچھا مزے کی بات یہ تھی, حالانکہ تقریریں تقریباً مماثل تھی دونوں کی, اشعار اور وہ, لیکن پڑھنے کا اسٹائل ان کا زیادہ اچھا تھا, یہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا. بالکل, یہ لیں بیٹھیں, تشریف رکھیں. اب جو ہمارے ججز ہیں شاہ نہال, آپ بھی تشریف لائیے. آپ کو بھی جی پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے شاہ نہال کو, آئیے اس طرف آئیے. یہ آپ کو انعام دیا جا رہا ہے. اور آپ بیٹھے, تشریف رکھیں. اور ہمارے جو دوسرے جج ہیں نعمان علی صدیقی, نعمان علی صدیقی کو بھی انعام دیا جا رہا ہے پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے. نعمان, یہ آپ کو انعام دیا جا رہا ہے, یہ لیجیے, پیراگون پبلیکیشنز کی جانب سے انعام دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے جج تھے. بالکل بیٹھیے, تشریف رکھیے. اور ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے جو میڈم, یہ تو آپ کو دیا جائے گا الائنس کی طرف سے, ٹھیک ہے, ایک گفٹ. اور ہمارا ایک گفٹ جو ہے عبد القیوم عامر صاحب کو دیا جائے گا. یہ لیں عبد القیوم عامر صاحب کو, یا فہد ابڑو. جی جی, اچھا اچھا, فہد ابڑو آپ کو یہ گفٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی ناظرین, یوں یہ ہمارا جو جی اچھا میڈم, یہ پیراگون کی جانب سے یہ گفٹ آپ نے مجھے دینا ہے. ٹھیک ہے نا, میں نے کہا اناؤنس میں خود کر دوں اور اس کے بعد خود ہی یہ گفٹ لے لوں. آج کل یہی ہو رہا ہے, کوئی اور مقابلے پہ ہوتا نہیں تو ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ آج کا علم و آگاہی اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. اب ہم وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد جب حاضر ہوں گے تو ناظرین ہمارے ساتھ شیف فرزانہ ہوں گی, جلدی جلدی ڈشز بنائیں گے جو آدھی بن چکی ہے. اب آپ نے جلدی جلدی اس کو فالو کرنا ہے, کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے رمضان الکریم.